الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخلاصہ صحیح ہے جو ہم نے کل اس سے پہلے درس پڑھا تھا، آج اس کا یہ خلاصہ ہے وعلیکم السلام۔ اور کیا خلاصہ ہے کہ قضیہ حملیہ یا تو شخصیہ ہوتا ہے یا طبیعیہ ہوتا ہے یا محملہ یا محصورہ، کہ جو ابھی میں نے آپ لوگوں سے سن لیا۔ دیکھیے، اور محصورہ یا تو کلیہ ہوگا یا جزئیہ۔ تو کلی جزئی مت بولیے، کلی جزئی الگ چیز ہے، صحیح ہے، کلیہ الگ ہے، کل الگ ہے، جز الگ ہے، اور کلی الگ جزئی الگ۔ کل کو ایسے سمجھ لیجئے جیسے یہ میز کل ہے، اس کا پایا ایک جز ہے، صحیح ہے۔ کل اپنے جز کے بنا ادھورا ہوتا ہے، لیکن کلی اپنے مصداق کے بنا ادھورا نہیں ہے، صحیح ہے۔ کلی الگ شے ہوگی اور کل الگ۔ آج جو ہماری بحث ہے مولانا، قضیہ حملیہ موجبہ، یہ تقسیم کس کی ہے؟ قضیہ حملیہ موجبہ، اور کس اعتبار سے ہے کہ اس کا موضوع کہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے موضوع کا وجود کہاں ہے۔ قضیہ حملیہ موجبہ تو سمجھ رہے ہیں، موجبہ سالبہ تو سمجھ میں آ گیا، صحیح ہے۔ تو اب جو ہے کہ اس کا موضوع کہاں ہے۔ دیکھیں، موضوع کی تین قسمیں ہوتی ہیں، کہاں کہاں رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ذہن، موضوع کہاں موجود ہو تو ذہنیہ ہو جائے گا، خارج میں رہے گا تو کیا رہے گا، خارجیہ، اور ابھی بھی ہو، گزرے ہوئے زمانے پر بھی اس کا اطلاق ہو، آنے والے زمانے میں بھی ہو، اس کو کہیں گے حقیقیہ۔ یہ تین قسمیں ہیں کس کی؟ قضیہ حملیہ موجبہ کی، اس کے موضوع کے وجود کے اعتبار سے کہ اس کا موضوع کہاں موجود ہے، صحیح ہے۔ تو کتنے قسمیں ہوں گی؟ ذہنیہ۔ کہا کچھ قضیے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا وجود خارج میں آپ کو نہیں ملے گا، صرف اور صرف کہاں ملے گا؟ ذہن میں ملے گا۔ جیسے شریک الباری، شریک الباری، اللہ کا شریک کہیں خارج میں موجود ہے؟ ہم نے کہا شریک الباری مستحیل۔ اب شریک الباری کو ڈھونڈیے، کہیں ملے گا کوئی؟ آدھار کارڈ اس کا نہیں، ایڈریس ہے کوئی؟ ہے ہی نہیں۔ دعویٰ کرنا ایک الگ شے ہے، لیکن اصل شریک ہونا الگ شے ہے، تو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس کا وجود کہاں ہے؟ ذہن۔ خارجیہ اس کو کہتے ہیں، جیسے کتاب کی مثال، کل طالب یحضر درسہ غدا، یحضر درسہ غدا، ہر طالب علم اپنے درس کی تیاری کل کرے۔ تحذیر کا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا مطالعہ اور ایک ہوتا پیشگی مطالعہ، جانتے ہیں اردو میں؟ پہلے سے، اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے تحذیر، صحیح، آمادگی۔ مثلا ایک ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے، جا کے اس کو پڑھیں تو آپ نے کیا کیا؟ مطالعہ کیا۔ ایک ہے کل جو آپ کو پڑھنا ہے، جب اس کو آپ پڑھیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تحذیر کرنا عربی میں۔ تو کل طالب یحضر درسہ غدا، ہر طالب علم اپنے درس کو کل آمادہ کرے۔ اب یہاں جو مراد ہے، اس قضیے کا موضوع کل طالب ہے، یہ طالب کہاں ہے؟ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، خارج میں ان کا وجود ہے۔ حقیقیہ جو ابھی بھی ہو، آنے والے زمانے میں بھی ہو، ایسا قضیہ۔ جیسے ہم نے کہا کل من قال لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ فہو مسلم، تو کیا ہے؟ کہ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، وہ مسلمان ہے۔ تو چاہے وہ ابھی کہہ رہا ہو، چاہے کانودر میں کہہ رہا ہو، چاہے ممبئی میں کہہ رہا ہو، چاہے دلی میں کہہ رہا ہو، چاہے لکھنؤ میں کہہ رہا ہو، کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ 2022 میں کہہ رہا ہو کہ 2025 میں کہے، جو کہے گا وہ کیا ہوگا؟ مسلمان کہے۔ کسی بھی جنس اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کہے گا دل اور سچے ایمان کے ساتھ، وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ تو اس قضیے کا موضوع کیا ہے؟ ابھی بھی ہے، آنے والے زمانے میں بھی ہے۔ یعنی جو بھی کیا کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے زبان کو جاری کرے گا وہ مسلمان ہوگا۔ تو ایسے قضیے کو کہیں گے حقیقیہ، صحیح ہے؟ تو قضیہ حملیہ موجبہ یا تو کہاں موجود ہوگا؟ صرف اور صرف ذہن میں، یا رہے گا خارج میں، یا رہے گا ابھی بھی رہے گا اور آنے والے زمانے میں بھی پایا جائے گا۔ یہ قضیہ حملیہ کی دوسری قسم ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے مولانا، الحملیت یعنی قضیہ حملیہ کیا ہے؟ پڑھیے چراغ۔ موجبہ پہ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، کیوں پڑھیں گے موجبتوں؟ کیوں پڑھا آپ نے؟ صفت ہے حملیہ کی۔ حملیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ ہاں تو نہیں تو خود موصوف کا اعراب کیا ہے؟ کیوں مرفوع ہے؟ فاعل ہے، فاعل ہے۔ تنقسم کا کیا ہے؟ حملیہ فاعل واقع ہو رہا ہے۔ ہاں، تنقسم الحملیۃ الموجبۃ فقط۔ ہاں، اب مواقع وجود موضوعها کیا مطلب ہوگا؟ مواقع وجود موضوعها یعنی اپنے موضوع کے وجود کی جگہ کے اعتبار سے۔ مواقع یعنی موقع، جگہ، صحیح ہے کہ اس کا موضوع کہاں پر موجود ہے۔ الی ثلاثتی اقسام، تین قسموں میں۔ تنقسم الحملیۃ الموجبۃ، حملیہ موجبہ تقسیم ہوتا ہے فقط، صرف انہوں نے فقط کیوں کہا ہے انہوں نے؟ یعنی سالبہ تقسیم نہیں ہوگا۔ علی اعتبار، کس اعتبار سے؟ مواقع وجود موضوعها، اپنے موضوع کے وجود کی جگہ کے اعتبار سے کہ کہاں پر وہ موجود ہے۔ الی ثلاثت اقسام، کتنی قسمیں ہوں گی؟ تین قسمیں۔ ہی یہ ہیں، کون کون سی ہیں؟ پہلی پڑھیے مولانا بنگور صاحب۔ الذہنیۃ موقع الذہن، مثل کرہیہ ما کان موقع موضوعها الذہن فقط، کہ جس کے موضوع کی جگہ صرف اور صرف کہاں ہو؟ ذہن میں ہو۔ ہی ما کان موقع موضوعها، کہ جس کے موضوع کی جگہ کہاں ہو؟ الذہن، ذہن ہو۔ مثل شریک الخالق مستحیل، اللہ کا شریک کیا ہے؟ محال ہے۔ مستحیل یعنی محال، ناممکن، صحیح، جو کسی بھی صورت میں نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہاں پہ شریک الخالق کہیں مل جائے گا جی مبارک پور میں؟ نہیں، کہیں نہیں وجود ہے اس کا۔ کہاں ہے؟ ذہن میں۔ پڑھیے، کمپلیٹ کریے اس کو۔ فإن مفہوم شریک الخالق إلا الذہن
لأنه لانه نہیں ہے، ليس له مصداق في الواقع الخارجي. کیا کرے؟ فإن مفہوم شریک الخالق، تو بے شک اللہ کے شریک الخالق، یعنی بے شک اللہ کا شریک کا مفہوم، اللہ کے شریک کا مفہوم، لا موقع لہ، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، الا الذہن، سوائے ذہن کے. کیوں؟ لأنه ليس له مصداق في الواقع الخارجی، اس لیے کہ خارج میں اس کا کوئی حقیقی مصداق نہیں ہے. الخارجیہ پڑھیے اولیاء، پڑھیں گی. چلیے آپ پڑھیے یوسف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهي ما كان موضوعها الخارجي. ہاں الخارجیہ یا ما کان موضوعها الخارج، کہ جس کا موضوع کہاں موجود ہو؟ خارج میں موجود ہو. خارج تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے جی؟ ہاں کیا مطلب ہوگا جی؟ ومعناه إن الحكم فيها يوجه إلى المصادر موجودة في الخارج. کرم معناه، اور اس کے معنی کیا ہے مولانا؟ یہ ما کان موضوع اہل خارج، کہ جس کا موضوع کہاں موجود ہو؟ خارج میں. ان الحکم فيها يوجه الى مصادیق الموضوع الموجودة في الخارج، کہ اس میں حکم لگایا جاتا ہے ان مصادیق پر جو موجود ہے خارج میں. ٹھیک ہے؟ مثل جیسے کل طالب یحضر درسہ غدا، یعنی کل ہر طالب علم اپنے درس کو آمادہ کر کر آئے. فإن المقصود بكل طالبین، تو بے شک مقصود ہر طالب علم سے، ہنا الطلاب الموجودون حالیا، وہ طلاب ہیں کہ جو ابھی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ وہ طلاب بھی مراد لیے جا رہے ہیں 2023 میں جن کا ایڈمیشن ہوگا، صحیح ہے، جو 2024 میں آئیں گے، صحیح، ابھی جو موجود ہیں ان سے کہا جا رہا ہے. حقیقیہ فرقان پڑھیے. وهي مكان موضوع الخارج الحاضر والمستقبل. ومعناه ان الحكم فيها يوجه الى مصادق الموضوع الموجودة في الخارج الحاضر والتي ستوجد في المستقبل. بس دیکھیے مولانا، الحقیقیہ وہی ما کان موقع موضوعها، کہ جس کے موضوع کی جگہ کیا ہو؟ الخارج، خارج میں ہو، چاہے الحاضر ابھی ہو، او المستقبل، یا کہاں ہو؟ آنے والے زمانے میں ہو، سب پر اس کا اطلاق ہوگا. اس کے مطلب کیا ہے مولانا؟ کہہ رہے ہیں ان الحکم فیہا یوجہ، حکم اس میں لگایا جاتا ہے الی مصادیق الموضوع، موضوع کے مصداق کی طرف، الموجودۃ فی الخارج والحاضر، جو موجود ہیں خارج میں ابھی یا آنے والے زمانے میں، واللتی ستوجد فی المستقبل، اور جو پائے جائیں گے مستقبل کے دور میں. سمجھ میں آئی بات؟ ان سب کو یہ شامل ہوگا. جیسے مولانا مثال کیا ہے پڑھیے. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم. ان المقصود بذلك كل من قال كلمة الشهادة من الناس موجودين في الخارج الحاضر والذين سيوجدون في المستقبل. کہہ رہے کل من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم. ٹھیک ہے؟ فإن المقصود بذلك، تو اس کا مقصد کیا ہے؟
کہ کل من قال کلمۃ الشہادہ، جس نے بھی کلمہ شہادت اپنی زبان پہ جاری کر لیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. من الناس، لوگوں میں سے، الموجودین فی الخارج، جو موجود ہے خارج میں، الحاضر صحیح ابھی، والذین سیوجدون فی المستقبل، اور جو لوگ پائے جائیں گے مستقبل میں. اگر وہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا. خلاصہ دیکھیے مولانا، الحملیت الموجبہ الذہنیہ الخارجیہ الحقیقیہ. اب اس کے بعد بحث ہوتی ہے شرطیہ کی، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل شروع کریں گے. اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے جو آج درس پڑھا ہم نے؟ کوئی دشواری بیٹا؟ چلیے اس کو دوہرا لیجیے انشاءاللہ.